قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا صداقت کے فلک کا قمر صدیق اکبر ہے صداقت کے فلک کا قمر صدیق اکبر ہے صداقت کے محمد کی دعا کا قمر صدیق محمد کی دعا کا قمر صدیق اکبر ہے مکہ ہو مدینہ مکہ ادھر آتا دکھائی دے ادھر صدیق ادھر آتا دکھائی دے ادھر صدیق اکبر ہے صداقت کے فلک کا قمر صدیق اکبر ہے وہ کون صدا سے پاک ہمیں قبر سے نکلا ہر زبان میں کے غور کر صدیق اکبر ہے ہر زبان میں کے غور کر صدیق اکبر ہے جو سب کس لے گیا کون ہے سید جو سب کس لے گیا وہ کون ہے سید صحابہ ہیں وہ کرتے صبر صدیق اکبر صداقت کے فلک کا قمر صدیق اکبر ہے السلام علیکم گرامی آج کا یہ دن اوقات ہے 22 جواب القرآن اس تاریخ میں سید البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تاریخ حضرات گرامی تو صدیق اکبر کون ہے
جو جسے زمانے والے صدیق اکبر کہتے ہیں. تو آئیے اسی پروردگار سے جاتے ہیں اے اللہ یہ صدیق اکبر کون ہے؟ کیوں اتنا مقام ملا اسے؟ نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہے. کیوں بہتر بنایا؟ آئیے اسی وقت تیرا میرا رب فرماتا ہے ثانیت نہیں ہما دو جو غار میں ہے یقول لصاحبہ لا تحزن لعن اللہ. جو غار میں اپنے دوست سے کہہ رہا ہے میرا محبوب اپنی یاد سے کہہ رہا ہے. دو صاحب دو دوست جو غار میں ہے ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا. میرے دوست گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ. یہ واقعہ کب پیش آیا؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے کافروں نے عرصہ حیات تنگ کر دیا، پریشان کر دیا کہ محمد کو مار ڈالو یا یہاں سے بھگا دو. اللہ کی طرف سے آرڈر ہوا کہ میرے محبوب تم مکہ سے مدینہ ہجرت کر جاؤ. مکہ سے مدینہ ہجرت کر جاؤ. ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اسلام کے ساتھ چلے جانا. ہجرت کہتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ بولو ہجرت. ایک جگہ سے دوسری جگہ دین اسلام کے خاطر چلا جانا اسے ہجرت کہتے ہیں. آئیے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر ملا کہ اے محبوب چلے جاؤ مدینہ، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہے یا رسول اللہ کیا ہمیں بھی اجازت ہے کیا ہم آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں صدیق اکبر جب بات طے ہو گئی چلنا ہے سامان سفر تیار کیا. ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ گھر میں کچھ نہیں تھا، جو مشکیزہ کو پانی سے بھر دیا، چند کھجور مشکیزیں بھر دیے، باندھنے کے لیے کچھ گھر میں موجود نہیں، میں اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر کے مشکیزے کے منہ کو بند کیا. اسلام کا انوکھا دور تھا، شروعاتی دور تھا. پریشانیاں گھر میں کھانے میں کچھ موجود نہیں، لیکن پھر بھی اسلام کے اندر لگے، پھر بھی دین کے لیے دین اسلام کے لیے ہجرت کرنے کو تیار ہیں، مکہ سے مدینہ جانے کے لیے تیار ہیں. چنانچہ سفر جاری رکھا یہاں تک کہ ہمارے دور میں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ادھر مکہ کے کافروں نے اعلان کیا جو محمد کو پکڑ لائے گا اسے 100 اونٹنی عطا کی جائے گی، 1000 درہم عطا کیا جائے گا. اس دور میں 1000 درہم کا مطلب یہ ہے 1000 بھری سونا. ایک بھری سونے کی قیمت 57,000. جب 1000 بھری سونا کسی کو عطا کرے یہ رکھا کہ جو محمد اس کی یاد سے جا کر لائے اسے 100 اونٹ اور 1000 اونٹنی عطا کی جائے گی. چنانچہ ایک کافر جس کا نام تھا عقیل، غالباً عقیل نام تھا، سراقہ نام تھا، جو جھٹلاتے میں کہا کہ چھوڑو وہ
گزرا نہیں ہے، بس یہ کہتے ہوئے محفل سے کر کے گیا ہو حضور کا تعاقب کرنے لگا۔ یہ سراقہ جو حضور کو پکڑنے کے لیے پیچھے سے نکل پڑا، جہاں تک کہ حضور کے قریب جا پہنچا۔ جب حضور کے قریب سے پہنچتا ہے اس کا گھوڑا زمین میں دھنس جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ گھوڑا دھنس جاتا ہے زمین میں، تو جس سے دھنسنے کی وجہ سے دھواں نکلتا ہے جو آسمان کی طرف چلا گیا۔ تو پھر وہ سمجھ گیا یہ محمد کوئی عام محمد نہیں ہے، یہ نبی آخری محمد رسول اللہ ہے۔ پھر وہ انتظار کرنے لگے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ طرف غالب آ گیا، چنانچہ میں جھوٹا ہوں، ہمیں امان دے دیا جائے۔ سراقہ کو امان دے دیا گیا۔ پھر جب وہ نکل پڑا زمین سے، زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا، پھر دل میں خیال آیا نہ تعاقب کیا جائے۔ اگر تعاقب کرنے سے محمد کی گرفتاری ہوتی ہے ہمیں 100,000 سکے ملیں گے ہمیں۔ یہ لالچ جو پھر دوبارہ تعاقب کرنے لگا، جہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو آرڈر دیا، اے زمین سراقہ کے گھوڑے کے دبا کے روکو۔ جہاں تک کہ زمین نے سراقہ کے گھوڑے کو زمین میں دھکا دیا، اور پھر سراقہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اے محمد ہمیں چھوڑ دیجیے، ہم کو امان دے دیجیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امان لکھ دیا، سراقہ آپ سے آزاد ہے، سراقہ آپ سے آزاد ہے، تم جا سکتے ہو یہاں سے۔ چنانچہ سراقہ سلامتی کے ساتھ واپس ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تشریف لے گئے، اس دور میں دور کو دیکھیں گے آپ، چڑھتے چڑھتے حالت خراب ہو جائے گی۔ 4-5 گھنٹے جبکہ راستہ بنا دیا گیا ہے، تو اس دور میں 4-5 گھنٹے لگتے ہیں چڑھنے میں۔ اس دور کا ذرا واقعہ خیال تو کریں، کیسا ہوگا منظر؟ پتھری میں راستے، نہ کوئی ہٹایا ہوا کوئی جنگلات، ہر طرف کانٹے دار سڑک، ہر طرف کنکریاں، پتھر، سارے راستے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، غارِ ثور میں پہنچتے ہیں۔ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعاقب کرنے لگا، تعاقب کرتے کرتے پیچھا کرتے کرتے غارِ ثور کے منہ میں پہنچا۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب میں نے تمہاری مدد کی، کئی ہزار فوجوں کو بھیج کر فرشتوں کے لشکر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ تو میرے پیارے جب اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے کے لیے آئے، عظیم کی دو شخص کو کھڑا کر کے ظالموں کے سامنے میں ڈٹا رکھنے کے لیے عظیم کی حفاظت کر پائے۔ میرا اللہ بڑا محبوب ہے۔ چنانچہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غارِ ثور پہنچتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ذرا دیکھیں آپ منظر کو، نظر سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چڑھتے ہیں پہاڑ میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر نے کاندھوں میں بٹھا دیا۔ پہاڑ میں صرف جسموں کو لے کر چلنے کی مشکل، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے میں اٹھا کر کے پہاڑ میں چڑھانا، اس وقت حضرت صدیق اکبر کو یہ مقام ملا۔ ایک دن میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے خالی فضاؤں میں آسمان کے تلے لیٹے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ بھی سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ اتنے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یا رسول اللہ آسمان میں جتنے تارے ہیں کہ اس کے مطابق کسی کی نیکیاں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ یا رسول اللہ وہ شخص کون ہے جس کی اتنی ساری میرے آقا پہ ہی گاؤں میں فرمایا اے میری زوجہ محترمہ اے عائشہ وہ شخص جناب حضرت عمر ہے جس کی نیکیاں تمام ستاروں کے برابر ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگے دل میں خیال کرنے لگے ہر وقت میرا ابو جناب صدیق اکبر صاحب نے لیکن تمام ستاروں کے برابر نہیں کہ عمر کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اے میری بیوی اے میری زوجہ محترمہ اے عائشہ سنو صدیق اکبر کا مقام ہوا مطلب ہے. ارے وہ صدیق اکبر کا مقام اگر اس کی نیکیاں دیکھا جائے تو اس کا مقام یہ ہے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہمارے خواہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے انگلی کو غار کی خندق میں ایک چھید میں انگلی رکھ کر کے اپنے انگلی کو ڈسوائے درد میں جو کیفیت تھی جو درد ہوئی تھی اس درد کے وقت جو اللہ تعالیٰ عطا کیا تھا اس کے برابر ہی نہیں ہے. یہ تمام ستارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات ایک گھنٹہ کے درد کو سہنے کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تمام ستاروں سے زیادہ انہیں عطا کی. اللہ اکبر چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہمارے دور میں ہوتے ہیں پہلے ہمارے ہمارے کھل جاتے ہیں کپڑوں کو خاص کر کے ہمارے دور کے شیخ کو بند کرتے ہیں تاکہ کہیں سے تکلیف کے سامان نہ آ جائے کہیں کیڑا مکوڑا نہ آ جائے. ایک شیر باقی ہو گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے پیر سے اپنے ایڑی سے شیر کو بند کر دیتے ہیں. بند کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں یا رسول اللہ تشریف لائیے ہمارے طور اب محفوظ ہو گیا. جب محفوظ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اندر وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے. لیٹنے کے بعد ادھر سے 400 سال تک انتظار کر رہا تھا. 400 سال حضور کے دیدار کے لیے 400 سال تک انتظار میں ٹھہرا ہوگا. جب راستہ بند پایا راستہ کو بند پایا دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایڑی سے شیر کو بند کر دیا ہے. دس مارنے کے بعد تکلیف ہوئی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے اگر ہم پیر ہٹائے ہیں تو یہ خیال کرنے میں پیر کو نہیں ہٹائے گا. جب برداشت سے باہر ہو گئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے آنسو نکل پڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور زیبا میں جائزہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. بیدار ہونے کے بعد میرے یار اے صدیق تمہیں اس چیز کیوں ہو گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں سامنے ڈر مار دیا ہے ڈر لیا ہے جس کی وجہ سے مجھے درد ہو رہا تھا اس وجہ سے میں رو رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درد کی جگہ میں اپنے لعاب شریف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ایڑی مبارک سے جہاں درد مارتا تھا وہاں سے لگا دیا. جو ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب درد لگنا تھا درد فوراً ہی ختم ہو گیا. اللہ اکبر جب لعاب درد کا یہ کمال ہے اسلام پر محمد کا کمال کتنا ہوگا. بتاؤ جب لوگ اتنی کرامت ہے اتنا معجزہ ہے جب کسی قسم میں آ جائے کسی قسم میں جذبہ ہو جائے تو بتاؤ وہاں دم ہٹ جائے محمد کا نام کیا ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر روانہ ہوتے ہیں ہجرت مدینہ کی طرف بڑھتے جاتے ہیں. بیچ میں گڑیا کی جھوپڑی آتی ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق کے گھر سے کیا ہے میرے یار جا اس گڑیا کے ساتھ کچھ کھانے کو کچھ موجود ہے. حضرت صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گڑیا سے جا کر کہتے ہیں اے گڑیا میرے پاس کچھ کھانے کو موجود ہے, ہم لوگ مسافر ہیں. گڑیا کا نام کیا تھا؟ ام معبد, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ و توحید سن چکی تھی, لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ آنے والا آخر زمان ہے, اس کے یاد کہاں ہے, اسے پتا نہیں تھا. اتنے میں ام معبد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی اے میرے مہمانوں, اے میرے عزیزوں, سنو میرے گھر میں تو موجود نہیں, سالی کا دور ہے, میرے گھر میں کھانے کو موجود نہیں. میرا شوہر جو بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چراگاہوں میں چل گیا ہے, جو ایک بکری ہے میرے یہاں جو ابھی جنی نہیں ہے, بیمار کمزور نادر چھوٹی ہے. اللہ اکبر. جب حضور آقا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا چلا کہ ان کے گھر میں بکری جو جنی نہیں ہے وہ گھر میں لعنت اور موت پڑی ہوئی ہے, تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا ابو بکر اس بڑھیا سے کہہ دو بس اجازت دے دو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگے, بڑھیا اجازت دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کمزور لاغر جو بچہ جنی نہیں تھی اپنے بکری کے گھر میں ہاتھ لگائے, جو ہی ہاتھ لگائے کہ دودھ کا آنا شروع ہو گیا. حضور کے دفتر نرم لگنا تھا, ابھی جنی نہیں ہے بکری کمزور ہے, بچی ہے. اس نے ہاتھ لگائے کہ دودھ آنا شروع ہو گیا, یہاں تک کہ پورا بٹن بھر گیا. بٹن بھرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیے اور آگے نکل گئے, یہاں تک کہ جب ام معبد کا شوہر گھر آیا تو گھر آ کر دیکھتے ہیں گھر کی حالات بدلے ہوئے ہیں, گھر کے رنگ و بو بدلی ہوئی ہے, بدلی ہوئی ہے. ابو معبد کو لگا اے میری بیوی گھر میں تو کہاں اتنا قیمتی اثر کہاں سے آیا, یہ گھر کے حالات کیسے بدلے ہوئے ہیں, کیوں بدلے ہوئے ہیں؟ ام معبد کہنے لگی اے میرے شوہر نامدار, میرا یہ کمال نہیں ہے, نہ کوئی خوشبو اثر کا کمال ہے, بلکہ دو عزیز مہمان آئے تھے, دو قریب مہمان آئے تھے, انہیں کی برکت تو ابو معبد کہنے لگا وہ کون شخص تھا, تو ام معبد کہنے لگی ہائے افسوس میں نے تو نام ہی نہیں پوچھا. تو اے میرے شوہر نامدار آپ کہتے ہیں کہ میں اس کا حلیہ بیان کرتا ہوں, تو ام معبد حلیہ بیان کرتے ہیں. اور شوہر نامدار وہ ایسا شخص تھا جسے دیکھنے کے بعد بار بار دیکھنے کو جی آ رہا تھا, ایسا چہرہ جو بار بار دیکھنے کو جیتا ہے, ایسا چہرہ تھا. اور چہرے میں گھنی داڑھی جو دیکھے تو بیچ میں سورج ایسا لگے جیسے بادلوں کے بیچ میں سورج آ گیا ہو, اتنی گھنی داڑھی. اور یہ باریک ہوئے جو آپس میں ملے ہوئے تھے, آنکھیں سرمگی تھی. تمام تعریف و تعریف کرتے ہوئے بتایا ابو معبد سمجھ گیا یہ وہی نبی ہے, آخری نبی جو جس کے بارے میں تورات اور انجیل میں موجود ہے, وہی آخری نبی زمانے میں. اللہ اکبر. وہاں سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں. جب مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ میں خبر آ چکی تھی, کیسے آئی؟ انہوں نے اپنی کتابیں پڑھ چکا تھا کہ آخری نبی جو ہوں گے ہجرت گاہ پیدا ہوں گے مکہ میں, ہجرت گاہ ہوگی مدینہ, اور ان کا ملک ہوگا ان کے شام. تورات میں موجود ہے. ارے میرے آقا کی نام اس امت پہ کیا حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء آئے تمام نے حضور کی نعتیں پڑھی ہے, نعتیں سنائی دی اپنی امت کو, اور بتا کر دیے گئے آخری نبی سے ملاقات ملے ان سے جا
سے بیعت لینا اور اسلام قبول کر لینا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو بتایا اگر تمہارے سامنے آتے نبی آئے میرے پیارے جتنے بھی بندے مسلم ہیں یہودی ہو نصارا ہو یا ہندو ہو کوئی بھی ہو یہ تمام بندے بدل ہیں۔ جتنا یاد رکھو اسلام ایک امن مذہب ہے جس کے بارے میں رب خود کہہ رہا ہے اسلام قرآن کے بارے میں خود کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اس سے ٹچ ہو گیا قریب ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں سے خبر پہلے آ چکی تھی کہ نبی آخری جگہ آنے والے ہیں۔ 4-5 مہینے سے انتظار کرنے لگے مدینہ میں بننے والے تو مدینہ کا نام پہلے کیا تھا؟ جسر نام تھا، مطلب بیماریوں کی جگہ۔ جب بیماری کافی ہوتی تھی اس کا نام کیا تھا؟ جسر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے بیماری ایک بھیا کے شکل میں بھاگتے ہوئے نظر آیا۔ حضور کا یہ کمال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ والے قدم رکھے تو بڑھیا کی بڑھیا میں بیمار بھاگ گئی اور حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے اے میرے دوست اے میرے یار اس بڑھیا کو بھاگتے ہوئے تم لے گئے ہو نا یہ بڑھیا نہیں ہے دراصل یہ بیمار ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیمار کو بڑھیا کی شکل میں بھیج رہا ہے۔ حضور کے وسیلے سے بیمار کو دوسری صورت میں انسان کو بھگا رہا ہے۔ حضور کی تشریف لائے کی بات کیا ہے میرے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے وہاں کی بستیاں چھوٹی چھوٹی بستیاں حضور کے استقبال کے لیے سب بجا رہی ہیں، کہہ رہے ہیں بدر علینا ہم پر شروع ہوا بدر منیر وجب الشکر علینا ہم پر شکر واجب ہوا مدینہ کی گبر دینا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع۔ کیا ہے یہ کلام محمدی ہے جو حضور کے استقبال کے لیے مدینہ کی بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں حضور کے استقبال کے لیے گا رہی تھی حضور کے عزت والے نام لے کر پکار رہی تھی۔ بدر منیر چمکتا ہوا چاند ہوا اب ہم اسلام قبول کریں گے، ہم ہم کفر سے باہر آئیں گے، پھر ہم اسلام قبول کر کے جنت حاصل کریں گے۔ یہ دن کے آئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تو حضرت صدیق اکبر سے انعام عطا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی انعام عطا کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار کے ساتھ پھر مدینہ پہنچنے کے بعد لوگ پہچان ہی نہیں پا رہے نبی آپ تب یہ دیکھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نظارہ دیکھے کہ پہچان نہیں پا رہے ہو تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چادر لے کر کے کھڑے ہو گئے حضور کے سر مبارک کو تان دیے اور بتا لوگوں کو کہ یہ آپ کا میں غلام ہوں تو لوگ پہچان گئے کہ یہ شان نہیں یہ عزت نہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو 573 میں جا کر تمام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو زندگی اٹھا کر دیکھیں میرے پیارے ہمیں خدا کا کی صداقت ملتا ہے اپنے زمانے جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پیتے تھے میرے پیارے یہ کیا ہو گیا اسلام کے سامنے پیدا ہو حضرت صدیق اکبر اسلام قبول نہیں کیے ہیں لیکن قسم رب کعبہ کی کھا کر کہہ رہے ہیں میں نے کبھی اسلام جب قبول نہیں کیا تھا اسلام کبھی نہیں کیا کبھی نہ دعا چلا نہ کبھی میں نے ملکیوں کے سامنے سر جھکایا اللہ اکبر یہ شان ہے میرے پیارے آپ کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے کسی طرح دوسروں کے گھروں میں نظر آ گیا کیوں دوسروں کے بہن بیٹیوں میں کام رہے ہو اگر آپ سے کوئی گزرے تو گزرا رہے ہو
دوسرے کے بہن بیٹے بگڑنے سے پہلے اپنی ماں بہن کو یاد کرنا